الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وإن من السحر لحكمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صدر محترم اکابر علماء کرام، میرے نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے عزیز طلباء کے اس بہترین پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. ثانیاً میں اس ادارے کے حضرت محتمین صاحب، دیگر منتظمین کرام اور محبت رکھنے والے اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس طرح کے پروگرام میں بندائے ناچیز کو یاد کر کے میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اور اس کے بعد میں عزیز طلباء کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ کل ظہر کے بعد سے انجمنوں کی مختلف فروعات کا پروگرام اب تک تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے اور آپ حضرات بہت شوق اور بڑی رغبت کے ساتھ اس کو پیش فرما رہے ہیں. انجمنوں کے مقاصد ہر اناؤنسر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ان مقاصد کے اوپر کچھ نہ کچھ روشنی ضرور ڈالتا ہے. مجھے مقاصد انجمن کے بجائے عزیز طلباء سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جو موجودہ ماحول میں طلباء عزیز جو اپنے بچپن میں ہوتے ہیں نفع اور نقصان کو مکمل طریقے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور جس میدان کے وہ شہسوار بننے جا رہے ہیں اس میدان کا شہسوار بننے کے لیے کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہم طالبان علوم نبویہ کے لیے ضروری ہے. بہت سی باتوں کے ساتھ سب سے پہلی بات جو عام طور سے عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، امید ہے کہ طلباء عزیز غور سے سنیں گے. اس دور میں جہاں دوسرے لوگ اپنے بچوں کو اعلیٰ پیشہ سکھانے، اعلیٰ ڈگریاں دلوانے کے لیے ان کے ماں باپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے
کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ راستہ اور یہ میدان منتخب کیا ہے، دنیا کی تم تراقی اور دنیا کی چکا چوندی کی طرف جائے بغیر ہم اپنے دل کے اندر یہ عزم اور یہ یقین پختہ رکھیں کہ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی یقینی ہے۔ دوسری بات، ہم جن علوم و فنون کو پڑھتے ہیں اب زمانہ سطحیت کا نہیں رہا ہے۔ ان علوم و فنون کے اندر ہمیں مکمل مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مہارت کے لیے اور اچھی کامیابی کے لیے ہمیں انتہائی محنت سے کام لینا ہوگا۔ اپنے دنیاوی تقاضوں کو، علائق کو، تعلقات کو کم سے کم کرنے کی ہم کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کے بغیر صحیح معنوں میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہم اپنے اکابر رحمہ اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت کے گاؤں تھانہ بھون سے جو خطوط اور اطلاعی کوئی پیغام کاغذ کے ذریعے آتا تھا، حضرت اس کو کسی جگہ چھپا کر کے رکھ دیتے تھے پڑھے بغیر۔ کسی کتاب میں مٹکے کا لفظ بھی ملتا ہے کہ مٹکے کے اندر بند کر کے رکھ دیتے تھے۔ جمعے کے دن سارے خطوط نکال کر کے پڑھتے تھے۔ خوشی کی خبر ہوتی تھی تو اس کے اوپر الحمدللہ پڑھتے، اور غمی کی کوئی خبر ہوتی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے۔ اور چھٹی میں جب گھر جاتے تو الگ الگ رشتے داروں سے الگ الگ مواقع کے اوپر ملاقات کر کے تعزیت اور خوشی کے جو بھی الفاظ کہنے ہوتے وہ ادا فرما دیتے۔ آج موبائل کا دور ہے، اس کی وجہ سے جہاں دوسرے ہمارے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، ہمارے مدارس کے ماحول پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑا ہے۔ جو طلبا یکسوئی کے ساتھ تعلیم میں مشغول رہتے تھے، جو اساتذہ بڑی جاں فشانی کے ساتھ کتابوں کے مطالعے میں مگن رہتے تھے، آج وہ کیفیت آہستہ آہستہ رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میری عزیز طلبا سے گزارش ہے کہ ہم محنت کی اور مطالعے کی مقدار کو بڑھانے کی انتہائی اہم کوشش کریں۔ مطالعے کی مقدار کو خوب بڑھائیں۔ موبائل سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، دیکھ کر کے، سن کر کے، اس کی مدت بہت لمبی نہیں ہے۔ وہ سوراخ کی طرح ہے، چند دنوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد میں وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ مطالعے کے تعلق سے اور اس فکر کو محمیز کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں دستیاب ہیں، ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک کتاب آتی ہے مطالعہ کیوں اور کیسے، 8-10 اس طرح کی کتابیں ہیں۔ ابن حسن عباسی جو بہت اچھے ادیب اور بہت اچھے مصنف ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، زمانہ طالب علمی میں ہمارے ہاتھ لگی تھی اور اللہ کا شکر ہے اب تک اس کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اور ہر مرتبہ نئی لذت اور نئی امنگیں پیدا ہوتی ہے۔ متاع وقت اور کاروان دل، ایسے ایسے واقعات انہوں نے اس میں لکھے ہیں، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو رواں ہو جائیں گے۔
کہ ہم اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ تیسری چیز، یہ انجمن مشق اور تمرین کے لیے ہے، چاہے فن کتابت ہو، چاہے نعت و نظم ہو، چاہے اس کا تعلق فن قرات سے ہو، کسی بھی فن اور کسی بھی شعبے کی چیز ہم یہاں آ کر کے پیش کرتے ہیں، وہ صرف ہمارے لیے ایک مشق اور ایک تمرین ہے۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام ہمارے پیچھے اتنی محنتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جس میدان میں قدم رکھنے والے ہیں اس میدان میں ہمیں ان ساری چیزوں کی آگے چل کر ضرورت پیش آئے۔ اگر آپ امام بنیں گے، مدرس بنیں گے، خطیب بنیں گے، داعی اور واعظ بنیں گے، کسی بھی میدان میں جائیں گے، ان چیزوں کی اس میدان کے اندر قدم قدم پر ہمیں ضرورت پیش آئے گی۔ ہم کوشش کریں کہ اس تمرین کو اور اس مشق کو ہم حقیقت میں بدلنے والے بن جائیں۔ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے خطیب کیسے بنے؟ تو حضرت نے سبق میں جواب دیا تھا کہ ان کے والد محترم حضرت حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے ایک کمرہ فکس کر رکھا تھا اور ان کو 5 صفحے کی 7 صفحے کی ایک تقریر بھی دے دی جاتی تھی۔ ہر ہفتے ان کو وہ تقریر رٹ کر کے یاد کرنی ہوتی تھی۔ اس طرح تقریباً 100-200 تقاریر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کر لی، اور ان کا مطالعہ، ان کا علم کیا کہنے ہیں۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطیب اور پوری دنیا کے اندر اللہ نے ان کو حکیم کا لقب دیا۔ تو ہم بھی اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بڑے عزائم رکھیں، بڑی امیدیں رکھیں، حالات سے گھبرانے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امتناع اور کوئی تحریک اور آپ کا اور ہمارا کوئی عمل قربانی کے بغیر نہ دنیا میں اثر دکھا سکتا ہے اور نہ اللہ کے یہاں بھی اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، ہر کام کے اندر ہم محنت اور قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کسی کی حوصلہ افزائی اور حوصلہ شکنی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ بس میں ان 3-4 باتوں کے اوپر یہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دوبارہ میں حضرات منتظمین، حضرات اساتذہ کرام سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بار بار آپ اپنے حسن ظن کی بنیاد پر ہمیں اس طرح کے پروگراموں میں امتحانات کے مواقع پر اور دیگر مواقع پر یاد فرماتے ہیں اور بہت اصرار کے ساتھ یاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمارے اس علمی اور قلبی تعلق کو اللہ اپنی ذات کی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ دوبارہ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.